مطلب کہ ہر کوشش کرے گا انڈیا کسی نہ کسی طریقے نال سیبوٹاج کرے، لیکن یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے کلیئرٹی سے بتا دی کہ انف از انف، اور ہم پہ کوئی کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی گئی، یا فار دیٹ میٹر لیٹ می پٹ اٹ دس وے پراکسی ہماری ٹیریٹری میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، تو وی آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ اینڈ وی آر، اور اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کلیئرٹی آپ نے دے دی، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا جو ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کرے گا، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، جیسے میں نے پوچھا آپ سے پہلے بریک سے پہلے کہ جی یہاں پہ اکنامک بوسٹ آ سکتا ہے، تو انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک دیٹ اکنامک بوسٹ، افغان جو ہے اس کو آپشن کے طور پہ لیں گے یا وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہ سپورٹ کریں گے؟ سیکنڈلی میری گزارش یہ ہے کہ کیا یہ حکومت، سٹنگ افغان حکومت جو ہے، یہ سروائیو کر سکے گی؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ فیصلہ افغانستان کے لوگوں کا ہونا ہے، لیکن یہ تو یہ جو حکومت ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ ہے بندوق کے سر پہ، ٹھیک، اور چھوٹے چھوٹے وار لارڈز وہاں پہ ماضی میں بھی آپ نے 25 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں 30 سال سے، ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی اسکرمشز تو ہر وقت رہتی ہیں جی۔ اب یہ جیسے آپ کے لیے BLA افغانستان کے کچھ لوگ، یہ لوگ مل کے پاکستان کے اندر ایک انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، تو اگر یہ ایک ایسا ان لوگوں نے ایک نیکسس بنانے کی کوشش کی تو پھر نیچرلی پاکستان کے پاس بھی وہ ٹولز ہیں کہ جہاں پہ وہ افغانستان کا ہو گیا، ہم لوگ تو اس کی ڈیموگرافی جانتے ہیں، ٹھیک، ہم لوگ تو افغانستان کی ڈیموگرافی شاید پروبیبلی افغان حکومت سے زیادہ جانتے ہو، تو اب یہ پاکستان کا، اس سپہ سالار کا، اس پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی پراکسی وار کو پراکسی وار نہیں مانیں گے، ٹھیک، ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے، ہم اب یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں افغانستان مار گیا، نہیں بھائی اب سامنے آؤ خود، اور یہی کام ہم نے کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کلیئر کٹ، یو ور انوالوڈ، ہم نے ان کو irrefutable ایویڈنسز دیے۔ اچھا ہم لوگ جب سینکشنڈ تھے تو انہوں نے ہمیں پھر انڈرمائن کیا، تو یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، ہم پہ اٹیک کر دیا، اس کا رزلٹ بھی پاکستانی قوم نے دیکھ لیا۔ تو رانا صاحب ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو، اچھا دیکھیے وہ بھی تو پاکستانی ماؤں کے بیٹے ہیں نا جو افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، اور روز ان ماؤں کے بچے کہیں نہ کہیں جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ بالکل، ان ماؤں کو سلام نہیں پیش کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل، وہ تو ایسی مائیں کہاں سے ملیں گی؟ ایگزیکٹلی، جو کہتی ہے ایک بچہ شہید ہو گیا تو دو اور نے رانا صاحب یہاں 14 اگست کے اوپر جب ہم لوگ گئے تو شہداء کے والدین آئے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو، مطلب اٹ واز آر آنر، یہ ہماری باعث مسرت و فخر تھا کہ ہم شہید کے والد کے ساتھ کھڑے تھے، اور رانا صاحب ان کے جو چہروں پہ ایک اطمینان تھا اور جو خوشی تھی کہ ہم نے اپنے خون سے اس ملک کی سرزمین کو محفوظ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ رانا صاحب یہ معمولی چیز نہیں ہے، نہیں جی، بڑا مشکل کام ہے سینے پہ گولی کھانا، اور یہ جوان سینے پہ گولی ہمارے لیے کھاتا ہے تاکہ ہم آرام کے نیچے دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ شہادتیں ہوئی، اور پھر ایک ایسے لوگ تھے جو پشاور میں کھڑے ہو کے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا تاکہ کل کو یہ لوگ یہاں پہ، اچھا تو جو یہاں آباد کیے گئے، آج ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ تم نے جو پاکستان کی شہادتیں تھیں ان کو بیچا کس کے لیے؟ آج وہ کٹہرے میں ہے نا، تو وہ کٹہرے میں ان کو جواب دینے پڑیں گے۔ یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ کلیئر ہوں گی۔ میں کسی کی محب الوطنی پہ کوشچن مارک نہیں لگاتا، ٹھیک، لیکن جب تک کوئی فیکٹس پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ جائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ ہمارے پاس جو ہم بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایکسرسائزز جو بھی کر رہے ہیں انڈیا والے کرتے رہے، ترشول نام دیا ہوا سر، وی آر ناٹ انٹیمیڈیٹڈ، وی آر ناٹ پشڈ، ان کو پتہ ہے سر، اور ہمیں، ہمارے پاس دیکھیے سر دنیا کی 11 طاقتیں ہیں، اس میں پاکستان ایک اپنا رول رکھتا ہے بھائی جان، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ میں پھر میرے خیال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اسٹریٹجک آپشنز ہیں، اور اگر ہمارے پہ کوئی اس طرح کا کوشش کی گئی ہمارے ملک کے اوپر
بہار الیکشن سے پہلے ہو، بہار الیکشن کے بعد ہو. سر وی آر ناٹ پشڈ. ہمارے ساتھ ہم نے ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہمارے بہت کلیئر ریزالو ہے. پاکستان کی سرحدیں، پاکستان کی عوام کی جان و مال، ان کی املاک کا تحفظ حکومت اور افواج اور ایئر فورس اور نیوی ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. سر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. Are we going to hit the terrorist camps in افغانستان؟ میری بات سنیں، دیکھیے اس وقت سیز فائر ہے. جی. اس وقت تک افغانستان کے کورٹ میں بال ہے، پاکستان کی طرف سے سیز فائر ہے. ٹھیک ہے. They have been given، ان کو ایک موقع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے کنسرنز ہیں، یو بیٹر ایڈریس دوز. اگر وہ ایڈریس نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ پھر ان سرکمسٹانسز کے مطابق پھر گورنمنٹ کرے گی. What you're saying is، میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے اب ہماری ٹیریٹری کے اندر افغانستان سے، تو پھر وی کین ہٹ بیک، رائٹ؟ وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ہٹ بیک. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. رانا صاحب آج کے دن نا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جی مجھے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج کے دن ہمارا بائی ورچو آف ترکی، بائی ورچو آف قطر ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو اپنی جو ڈیمانڈز تھیں وہ دے دی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ اس پہ سوچ لیں. اس دفعہ آپ کی کمیٹل جو آئے، یعنی کہ آپ کی جو کمٹمنٹ آئے ہمارے ساتھ، وہ ود گارنٹیز آئے. از دا کمٹمنٹ کے وہاں سے افغان سوائل سے وہاں ہمارے ملک میں حملہ نہیں ہوگا، یا وہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن دیکھیں نا، یہ تو ہماری پرائم کنسرن ہے نا. نہیں وہ تو ہو گیا نا، لیکن ان کی کمٹمنٹ ہے. آئی ہوپ سو. دیکھیں نا آج کے دن تو مجھے یہ کہنا چاہیے نا، کل کو وہ پوری نہیں کریں گے تو دیکھیے ہمیں تو ان کی طرف، ان کے کل کو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تو ان کی طرف غلطی ہوگی، ہم تو غلطی پہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیے So if I say this thing، اگر پھر میں آپ سے ریپیٹ کروں گا، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں باتوں کو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. آپ اس کو آج کے دن سمجھنے کی کوشش نہ کروں. چلو این جی کر لیں. آج کے دن نا سیز فائر پہ رہے. سر آج کے دن ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے. آج کے دن بال جو ہے وہ افغانستان کے کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان سے بہتر انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اچھا. پاکستانیوں کے پاس. اوکے. ہمارے پاس ان سے بہتر ایکسس ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان سے زیادہ پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں اور یا پاکستانی قوم کو کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے. ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین سے پاکستان کی عوام الناس، پاکستان کی افواج، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا تو پھر ہمارے پاس بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. گاٹ یور پوائنٹ، کلیئرٹی آ گئی. سو ابھی اٹس لائک اے سیز فائر، اور اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو پھر تو وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. وی ہیو دا رائٹس. سر ہم نے انہوں نے ہماری انپرووکڈ، انہوں نے ہماری چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا تو ہم نے پھر ان کو کوئی ہم نے بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے. پھر سر اگر اللہ نہ کرے میرے یہ ایک معاملہ، آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، کیونکہ یہ افغانز نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں سمجھیے، ایک وہاں پہ طالبان کی گھس بیٹھیا حکومت ہے. ٹھیک ہے. ایک افغانستان کے لوگ ہیں. افغانستان کے لوگ جن لوگوں نے 50 سال پاکستان میں رہ کے پاکستان کا نمک کھایا، پاکستان کا پانی پیا، ان کے اندر کچھ تو احساس ہوگا. لیکن یہ جو لوگ حکومت میں ہیں آج تک، ویسے رضا صاحب کون سی حکومت ایسی تھی افغانستان پہ جو پاکستان فرینڈلی تھی؟ کوئی تھی؟ دیکھیے ایک آپ کو اگر ماضی میں آپ 200 سال کی تاریخ میں جائیں نا تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پختون ہیں جی، وہ اپنے آپ کو افغانستان سے سپیریئر سمجھتے تھے. جی. وہ کہتے تھے ہماری بلڈ لائن ان سے بہتر ہے. جی. اور جو افغانستان والے تھے وہ اپنے آپ کو اس طرح، تو ایک ان میں اندر ایک یہ چیز تھی امپیریلزم کی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہاسٹیلٹی تھی. لیکن میری ذاتی رائے میں دیکھیے آپ یہ سمجھیے کہ جس دن افغانستان کا فورن منسٹر انڈیا گیا اس دن پاکستان پہ اٹیک ہوا. جی. ٹھیک. جی.